ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور۔ جناب اب کچھ بات کر لیتے ہیں ہمارے دین اسلام کے حوالے سے۔ جمعے کا دن ہے اور ہمارے ساتھ جو ہے نا آج ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب موجود ہیں، حافظ شفیع الرحمان صاحب موجود ہیں، اور آج ہم نے بات کرنی ہے رزق کے حوالے سے کہ قرآن مجید میں بھی یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ رزق کا وعدہ میرا ہے اور میں رزق اپنے بندے تک پہنچاؤں گا، لیکن پھر بھی افراتفری کا عالم ہوتا ہے۔ ہم اپنے رزق کے لیے پریشان رہتے ہیں، ہمارے گھر مہمان آ جاتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم ایک وقت کی روٹی کھاتے ہیں نا تو دوسرے وقت کے رزق کے لیے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کل ہمیں ملے گا نہیں ملے گا، اگلے ٹائم ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ جب اس رب نے ہمارے ساتھ وعدہ کر دیا ہے، اپنے ہاتھ میں یہ چیز رکھی ہوئی ہے، تو پھر انسان پریشان کیوں ہے؟ کیا ایسی وجوہات ہیں کہ ایسے طریقہ کار ہے جس میں ہم اپنے رزق میں مزید کہہ لیں کہ کشادگی لے کر آ سکتے ہیں؟ ایسے اصول جو ہے اسلامی اصول، ان کے اوپر بات کریں گے۔ پھر ایسے انسان کے کون سے عمل ہیں جن کے تحت ہمارے رزق میں تنگی آ جاتی ہے؟ یہ بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے رزق سے برکت اٹھ گئی ہے، تنگی آ گئی ہے، کشادگی نہیں رہی ہے۔ ایسے کیا کیا چیزیں، ان تمام تر چیزوں پہ بات کرنی ہے ہم نے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جاگو لاہور میں، اور حافظ شفیع الرحمان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی حافظ صاحب خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیر صاحب آپ ہی سے بات کروں گی۔ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے، وہ چیز اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، پھر بھی انسان پریشان کیوں ہے؟ پھر بھی انسان رزق کے بارے میں جو ہے نا وہ یہ وہم کرتا ہے، گمان کرتا ہے کہ پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور یہ جو عنوان آج آپ نے منتخب کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کم و بیش ہر گھر کے اندر یہ کسی نہ کسی انداز میں زیر بحث آتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ رزق ایک ایسا بنیادی زندگی کا تقاضا ہے کہ کوئی شخص امیر ہو، غریب ہو، زیادہ عمر کا ہو، کم عمر کا ہو، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں اس کی زندگی کا ایک نمایاں عنوان جو ہے وہ رزق اور رزق کے ساتھ وابستہ مسائل اور اس کا تقاضا جو ہے وہ زندگی کا حصہ ہوا کرتا ہے۔ قرآن حکیم اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے اس سے بھی ہم تک یہ خبر پہنچتی ہے کہ پروردگار عالم جو ہے وہ انسانی زندگی کے اندر رزق کی اہمیت کو خود اجاگر کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک یہ بات پہنچتی ہے کہ یہ جو رزق کا معاملہ ہے یہ پروردگار عالم نے براہ راست اپنے دست قدرت کے اندر رکھا ہے، اور یقیناً جو ہم تک پہنچتا ہے رزق کی شکل میں، اس سب کا بنیادی اکلوتا وسیلہ اور ذریعہ جو ہے وہ پروردگار عالم کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ اور کوئی کسی بھی انداز میں آپ کے نہ رزق کو بڑھا سکتا ہے نہ گھٹا سکتا ہے۔ خالصتاً یہ اللہ رب العزت کے اپنے دست قدرت کے اندر جو چند معاملات ہیں ان کے اندر ان میں سے ایک معاملہ ہے جو اللہ نے خاص اپنے ساتھ کر رکھا ہے۔ اب یہاں ایک بڑی اہم بات یہ ہے، ابھی آپ نے بھی اپنے سرنامہ کلام میں جو رزق کا حوالہ دیا، اور عمومی تاثر بھی معاشرے کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ رزق سے مراد صرف کھانا پینا اور زندگی کی جو ظاہری تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا، اس سے مراد رزق ہے۔ حالانکہ جب ہم قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ رزق جو ہے وہ بنیادی طور پر اللہ کی ساری نعمتوں کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کسی بھی انداز میں وہ نعمت جو آپ کی زندگی کے اندر حقیقی راحت کا ذریعہ بنتی ہے اسے رزق سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کھانے پینے مال اسباب کے ساتھ ساتھ آپ کی صحت بھی رزق ہے، آپ کا علم بھی رزق ہے، آپ کا معاشرے کے اندر لوگوں کے ساتھ جو تعلق ہے اور لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت اور ایک اکرام اگر پایا جاتا ہے تو یہ بھی رزق کی ایک صورت ہے۔ سو جب آپ رزق کا تصور پروردگار عالم کے ساتھ قائم کریں تو یہ ساری نعمتیں جو ہیں ان سب کو، یعنی بڑے اس کے لیے خوبصورت ایک لفظ کسی نے استعمال کیا کہ رزق سے مراد پروردگار عالم کی ایسی عطا ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اچھا، جب رزق آپ تک پہنچتا ہے، رزق کا مطلب کوئی نعمت یا عطا ہم تک پہنچتی ہے تو معاملہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک طرح کا ظاہری طور پر ہمیں یوں لگتا ہے کہ زندگی میں آسانی آنا شروع ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس آسانی اور راحت کے ساتھ ساتھ ایک امتحان بھی آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہی رزق جو ہے اگر اس پر شکرانے کا ایک پہلو اور مزاج آپ کی زندگی کے اندر شامل ہونا شروع ہو جائے تو یہ رزق اللہ کے ساتھ قربت کا ذریعہ بننا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر یہی رزق آپ کے اندر کبر کا ذریعہ بننا شروع ہو جائے، آپ کے اندر اللہ کی مخلوق سے حقارت کا ذریعہ بننا شروع ہو جائے، آپ کے اندر برتری کا احساس پیدا کرنا شروع کر دے، یا آپ ہمیشہ کے لیے جائز اور ناجائز ہر صورت سے اس تک پہنچنے کا ایک اپنے اندر جو ہے نا وہ ایک حکمت عملی اور جذبہ محسوس کرنا شروع کر دیں تو یقیناً یہ اللہ سے دوری کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ رزق جو ہے وہ پروردگار عالم کی ان خاص نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، کسی بھی شکل کے اندر ہو، وہ اللہ کے قریب کرنے کی صورت
میں نعمت بھی ہو سکتا ہے اور اللہ سے دور کرنے کی شکل میں جو ایک زحمت اور ایک وبال کی صورت بھی اختیار کر سکتا ہے. سو رزق کے لیے اللہ سے دعا طلب کرنا, اس کے آثار احوال جو ہیں اس تک پہنچنے کے ذرائع جو ہیں انہیں اختیار کرنا, یہ مستحسن عمل ہے. اور یہاں میں ایک بڑی اہم بات آپ کے سامعین اور ناظرین کو اس میں سپورٹ کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار ختمی مرتبت سے پہلے تک انسانی تاریخ میں جتنے اللہ والے آئے ان کے بارے میں عمومی طور پر ایک تاثر یہ پایا جاتا تھا کہ جو جتنا دنیا سے دور ہوگا, جتنا گویا رزق کے حصول سے دور ہوگا, دنیا سے اپنی بیزاری کا اظہار کرے گا, اتنا زیادہ اللہ والا ہوگا. لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یکسر یہ جو مزاج ہے اس کو بدل دیا گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا کا حصہ یہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, حضور نے پہلے دنیا کی جو حسنات ہیں ان کو طلب کیا ہے اور پھر آخرت کے حسنات کو, اور دنیا کے حسنات میں سے ایک بہت نمایاں جو خیر ہے, جو خوبی ہے, وہ رزق کی شکل میں ہم تک پہنچتی ہے. حافظ صاحب آپ کی طرف آؤں گی کہ پیر صاحب نے بڑا اچھے طریقے سے بتایا ہے کہ رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے, اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے, لیکن پھر بھی ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں, در بدر ہم لوگ کہہ لیں کہ ٹھوکریں کھاتے ہیں رزق کو حاصل کرنے کے حوالے سے, وہ چاہے صحیح عمل سے ہو یا پھر خراب عمل سے ہو. پھر ہم لوگوں سے بھی وابستہ کر لیتے ہیں نا اپنی امیدیں. تو یہ چیز کتنی بری ہے اور رزق کے لیے ہمیں کیا چیزیں کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آدمی رازق اور رزاق اپنے بزنس کو نہ سمجھے, اپنی جاب کو نہ سمجھے, اپنے باس کو نہ سمجھے. ٹھیک ہے. اپنی جو تعلیم ہے, اپنا ہنر فن ہے, اس کو رزق نہ سمجھے. ٹھیک ہے. جس کا رزق کے متعلق سب سے پہلا کنسپٹ کلیئر ہوگا تو اس کو رزق نہ صرف رزق آئے گا بلکہ رزق برسے گا. سبحان اللہ. وہ کیا ہے, رازق میرا اللہ ہے, میری جاب نہیں ہے. بے شک. رازق میرا بزنس نہیں ہے, میرا اللہ ہے. اور یہی قرآن مجید نے تصور دیا ہے. فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین واللہ خیر الرازقین. اور اسی طرح کی 20 آیات جو رازق اور رزق کے متعلق یہ واضح کرتی کہ دیکھو اللہ کو رازق سمجھو. حتیٰ کہ ایک نشئی کی بات جو ہمارے سامنے معروف لطیفے کے طور پہ آتی, اس نے روٹی کی بات کی تو کہا کہ دیکھیں مجھے تو نشہ کھلا دے پلا دے, رزق کا وعدہ میرے رب نے میرے سے کیا ہے, وہ مجھے لازمی دے گا, لیکن نشے کا وعدہ میرے رب نے میرے سے نہیں کیا. صحیح ہے. آپ یقین کریں رزق میں جو آدمی صدقے مقال اور رزق حلال, اچھا, ان دو چیزوں کا اہتمام کر لیتا ہے, وہ ظاہری طور پہ باوقار انسان بن جاتا ہے اور باطنی طور پہ ایک روحانی انسان بن جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات ہے, رزق میں یا تو حساب ہے, ٹھیک ہے, یا عذاب ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ صحیح ذرائع سے کمائیں گے اور حلال کمائیں گے تو آپ کا حساب ہے, آپ نے حساب کو کتنا بڑا کرنا ہے. اور اگر حرام کمائیں گے تو آپ کو یہ چیز, گویا کہ پہلی بات ہی وہ واضح ہو جائے کہ ہم ادھر ادھر کسی کی طرف نہ دیکھیں. ربنا علی کا توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر. اس کے بعد یقین کریں پتہ ہی نہیں چلتا کہ بندہ بیٹھے بیٹھے اس کو کہاں سے رزق آ رہا ہے.